بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا بہت زیادہ فضیلت والا مقام ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں چند اہم نکات یہ ہے۔ نمبر 1، حرمت والا مہینہ۔ محرم کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں قرآن پاک میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال منع ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یوم عاشوراء۔ محرم کے 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن کئی اہم واقعات کی یاد دلاتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا۔ نمبر 3، حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عظیم قربانی کی علامت ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنا۔ یوم عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید کی اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ۔ محرم الحرام میں نیکیاں کرنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اصلاح اور خود احتسابی کا موقع بھی ہے، جس میں وہ اپنے زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیا اسلامی سال اور فضائل محرم الحرام۔ دنیا میں 3 قسم کے سن مشہور ہیں۔ نمبر 1، بکرمی سن، جس کا آغاز راجہ بکرما جیت کے تخت نشینی سے ہوا۔ نمبر 2، سن عیسوی، جو پہلے رومی کیلنڈر تھا مگر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ نمبر 3، سن ہجری، مسلمانوں کا سال ہے جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جسے بعد میں امام عدل و حریت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر سرکاری مراسلات میں لکھنے کا حکم دیا تھا۔ ہجری سے اسلامی تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا۔ غزوات و فتوحات کا دروازہ کھلا۔ عقائد کے بعد احکامات و اعمال کا درس امت کو ملا۔ نیز ہجرت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و رفاقت، ایثار و وفا اور خلافت بلا فصل کی روشن دلیل ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کے معنی عزت و احترام والا مہینہ کی ہے۔ یوں تو اسلامی تاریخ کا ہر مہینہ محترم ہے، مگر محرم الحرام اپنی کئی خصوصیات کی وجہ سے محترم ہے، جن میں چند کا تذکرہ بطور نمونہ تحریر کیا جاتا ہے۔ خصوصیات محرم الحرام۔ نمبر 1، قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی تعالی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ترجمہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔
جس دن سے زمین و آسمان بنائے ان میں 4 بالخصوص عظمت والے ہیں۔ ان 4 ماہ میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، باقی 3 مہینے رجب المرجب، ذی القعد اور ذی الحج کے ہیں۔ نمبر 2، دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ عرب کے بدو جدال و قتال جن کا مشغلہ تھا، وہ بھی ان مہینوں میں لڑائی حرام سمجھتے تھے۔ نمبر 3، محرم الحرام مسلم قوم کے علاوہ غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں وغیرہ کے نزدیک بھی لائق تعظیم تھا۔ گویا صرف محرم الحرام ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کے محترم ہونے کے کسی کو اختلاف نہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ایسا محترم ہے جسے سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، محبوب سبحانی، فضل یزدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں سال کے 4 ماہ افضل لکھے ہیں: رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام۔ گویا محترم بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ فضائل محرم الحرام: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں محرم الحرام کو شہر اللہ تبارک و تعالی کا شہر، مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ اعزاز تعظیماً اور تشریفاً ہے، جیسے کعبہ کو بیت اللہ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ غنیۃ الطالبین کی ایک روایت میں ہے کہ محرم کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ احادیث و روایات کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ابتدا بھی اس مہینے میں ہوئی اور قیامت جو اس کائنات کی انتہا ہوگی وہ بھی اس مہینے میں ہوگی۔ روز محشر بھی اس ماہ محرم کے یوم عاشوراء کو برپا ہوگا۔ یوم عاشوراء جو بڑی عظمتوں اور غیر معمولی خوبیوں کا دن ہے۔ اس دن اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس میں اول یا آخر ایک دن کا اضافہ کر لیا کرو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ ایک روایت میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے ایک روزہ کو گزشتہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ فرمایا گیا ہے۔ المختصر، محرم الحرام کی عظمت و فضیلت، حرمت و عزت اور شان و شوکت ازلی و ابدی ہے۔ محرم الحرام اپنے کمال و محاسن میں کسی زمان و مکان کا محتاج نہیں، بلکہ زمان و مکان کا سب شان میں محرم الحرام کی پابند ہیں۔ تجلیات محرم الحرام۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور شیئر کریں، لائک کریں
اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔